یہ مکمل آپ نے سن لی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ذرا جمعہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور پھر اب بھی ہے۔ مجھے تو الحمدللہ کوئی نہیں، میں تو جو ہے وہ تو کہوں گا، پر کہیں وہ حال نہ ہو جائے، نیا آدمی نہ کہیں ہمارے ساتھی بھائی تبلیغی جماعت والے ان کے ہتھے چڑھ گیا نیا بندہ، اور وہ سردیوں کے دن تھے۔ انہوں نے نا اس بیچارے کو کیا پتا وضو کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے دھونے ہیں، بیٹھنا کیسے ہے، بس اس نے اپنی زندگی گزاری۔ ان کے ہاتھ آیا تو انہوں نے اسے ترتیب پوری بتانی شروع کی۔ صبح کہا اللہ کے ہاں اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، حدیث میں بھی آتا ہے ٹھنڈے پانی کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب سردیاں تھیں، اس بیچارے نے مان لی، اس نے کہا یہ تو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، مان لو ان کی بات۔ اس نے ٹھنڈے پانی سے کیا وضو، اس کو لگی سردی۔ اب وہ بیچارہ نماز میں بھی اسے کھڑا کر دیا، نماز میں یہ ایسے ہاتھ باندھنے، ایسے کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی تلاوت کر کے انہوں نے کہا اب ناشتہ کر لیں۔ ناشتہ بھی ہلکا پھلکا سا دیا۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا بیان شیان کر کے کہا ذرا اب کچھ ساتھی ادھر اور کچھ باہر ذرا جا رہے ہیں، اور اس کو ساتھ لے کے آپ بھی آؤ۔ اسے ادھر پھرایا، حالت بیچارے کی تھی روزے کی، اسے پھرایا ادھر 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 ادھر، وہ تو بیچارہ گیا تھک، اس نے منظر دیکھا نہیں تھا ساری زندگی، اور تھوڑی تھوڑی اسے کہتے بات بھی کر۔ ظہر کی نماز ہوئی، ظہر کی نماز بھی اسے پھر وضو کرایا، دیہاتوں میں کہاں گرم پانی آ گیا، تو پھر ٹھنڈے سے کرایا، اور اسے نا صحیح سنتے مستحبات سارے سکھائے، وہ پانی اسے پھر ٹھیک ٹھاک لگانا ٹھیک کر کے۔ اب جب عصر ہوئی اس نے کہا ذرا اجازت دے دیں، ذرا گھر چکر لگا کے آ جاؤں۔ اس کا دل تھا ایک واری چھڈن، موڑ کے جب میں ہتھے آیا تو گل کری ہوں۔ وہ گھر ٹر گیا، جیوں اب مغرب کا وقت ہوا نا، اس نے کہا وہاں تو پانی پھر ٹھنڈا ہوگا۔ اس نے اپنے پانی سے جو گھر میں تھا نا اس سے وضو شضو کر لیا، کر کے نا ادھر افطار ہوا۔ افطار کے بعد اس نے کھجور پکڑی تھی کہ دروازے پہ دستک ہو گئی، چلو بھائی آ جاؤ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہیں اندر ہی کنڈی مار کے انہوں نے کہا نسدے ہو کہ نہیں؟ صبح تو تساں نسا کے مار دیتے ہے، میرے ہاتھ اجے تک خشک نہیں ہوئے، گلے نے، وہ خشک تے ہو لین دیو نا، اجے روٹی بھی کوئی نہیں کھادی تے پجا لے ہے۔ میں بھی کدھر اج تواڈے نال وہی حال پیا کرنا، ادھر آؤ ہاں ذرا درس، ادھر آؤ ہاں جمعہ، ادھر آؤ ہاں ہن ذرا تراوی، ہن ادھر آؤ ہاں ذرا نال درس، رات والا خلاصہ بھی کدھر اے نہ کاری جی ہاتھ تے خشک ہو لین دیو، کوئی لک تے سدھا ہو لین دیو، اور بھائی کوئی نہیں اجر ملے گا انشاءاللہ، اللہ کے ہاں اجر ملے گا ضرور۔ آج ہے سورہ نساء، تے ایدے وچ ناغا کام خراب ہو جانا جی، میرا کچھ نہیں جی، تواڈے گھراں دے تالے پی جانے نے تے ڈانگاں بھی چل جانیاں نے، بھئی اپنا کوئی سونا آئے اور ساڈی واری آئی تے ناغا۔ یہ ہے سورہ نساء۔ نساء کہتے ہیں عورتیں، نسوتوں اس کی جمع آتی ہے۔ پورے قرآن مجید میں یہ واحد ہے جو سورہ نساء کے عنوان سے ہے۔ پیغمبروں کے عنوانات سے آتی ہیں، سورہ ابراہیم آتی ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے، باقی آتی ہیں، لیکن عورتوں کے اعتبار سے ایک یعنی نقرہ نام لے کے نساء اس سے، اور اس میں سارے قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ پیچھے سنتے آ رہے ہو نا؟ ہاں جی اب تم نے چلنا ہے۔ توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، امور
انتظامیہ، امور مصلحہ۔ اب سورہ بقرہ کے اندر تو بیان کیے نا توحید اور رسالت پہ بڑا غلبہ تھا، اور پھر سورہ آل عمران میں زیادہ جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ اور توحید پر شبہات کا جواب تھا۔ اب آئی ہے سورہ نساء۔ سورہ نساء میں یہ کہا گیا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم یہودیوں کی طرح نہیں کریں گے جیسے انہوں نے گائے کی پوجا کی، ہم گائے کی پوجا بھی نہیں کرتے اور مدد بھی نہیں مانگتے۔ ہم عیسائیوں کی طرح بھی نہیں کریں گے، انہوں نے آل عمران کی پوجا پاٹ کی اور انہیں پکارا، ہم انہیں بھی نہیں پکاریں گے۔ کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو۔ اور ہم عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ یہ ربط میں نے بیان کر دیا ہے۔ اس کے اندر 14 احکام رعایہ، 9 احکام سلطانیہ، اگر میں اس کو آپ کی زبان میں سمجھاؤں تو یوں کہہ سکتا ہوں 14 ہیں پبلک لاز یعنی عوامی قوانین، اور 9 ہیں احکام سلطانیہ، انہیں کہتے ہیں گورنمنٹ لاز، یعنی جو افسران، جو بڑے، جو صدور، جو وزیر اعظم، ان کے لیے جو خاص قوانین، انہوں نے نظام حکومت کیسے چلانا ہے، یہ ان کے لیے 9 قوانین آئیں گے۔ اور پھر دوسرے حصے میں اس کے برعکس ہو جائے گا، یہ 14 احکام رعایہ تو اس وقت احکام سلطانیہ بن جائیں گے دوسرے حصے کے اندر، اور 9 احکام رعایہ ہو جائیں گے۔ یوں سورت کے 2 حصے ہیں، اور سورت کی ابتدا ہو رہی ہے تو احکام کس سے؟ رعایہ۔ کس سے جی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ پبلک لاس، عوامی قوانین جو عوام کے لیے ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ ہمارا جو چیف جسٹس ہے نا، اتنی بڑی کرسی پہ جا کے بیٹھا ہے، انگریز کے قانون کا چیف جسٹس ہے، ہمارا نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ آئین پہلے ہے، قرآن بعد میں۔ اسے کیا پتا آئین کیا ہوتا ہے؟ پڑھا ہو تو پتا ہو نا آئین کسے کہتے ہیں۔ آئین میرے رب نے بیان کیے ہیں، یہ آئین شروع ہونے لگے ہیں جی سورہ نساء میں۔ پہلے اب شروع ہونے لگا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ میرا رب عوامی قوانین، عوامی قانون بیان کرنے لگا ہے عوام کے لیے سورہ نساء میں، لیکن میرے رب نے ان لوگوں کو پہلے رکھا ہے جنہیں معاشرہ راند دیتا ہے، دھکے مارتا ہے، اور معاشرہ انہیں دور کر دیتا ہے، انہیں معاشرہ پسند نہیں کرتا، ان کا مال لوٹ لیتے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں۔ وہ کون ہے جی؟ انہیں کہتے ہیں یتیم۔ فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ کیا کرو؟ یتیموں کو ان کے مال دو۔ اللہ نے تمہیں نگران بنا دیا، تم ان کے چچا ہو، ماموں ہو، بھائی ہو، بڑے ہو نا، تو یہ ظلم نہ کرنا کہ یتیموں کا مال کھا جانا۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یہ بھی نہ کرنا پاکیزہ کے ساتھ خبیث کو ملانا، حرام کے ساتھ حلال کو ملانا۔ کیا مطلب؟ یتیموں کا پلاٹ قیمتی ہے
اور تمہارا پلاٹ قیمتی نہیں ہے، یتیموں کا مال سونا زیادہ ہے اور تمہارے پاس کچھ نہیں، انہیں پتہ نہیں تم نے عدل بدل کر لیا ہوا ہے، یہ ہے حرام میں حلال کو کیا کرنا، ملا دینا، خبیث اس کی طیب کی ملاوٹ کر دینا۔ فرمایا لا تتبدلوا، مت ایسا کرنا، اور فرمایا یاد رکھنا یتیموں کے مالوں کو ان کے پاس واپس کرنا، اس میں کوئی بھی خیانت نہ کرنا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ پھر قانون آیا، فرمایا یتیم تمہاری کفالت میں ہے، مال بھی تمہارے پاس ہے، اب یہ نہ ہو مال ہتھیانے کے لیے ان کی بچی اپنی نکاح میں لے لو، مال سمیٹنا ہے، نانا اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر کیا کرو، نکاح کر لو، شادی کر لو، دو دو کر لو، تین تین کر لو، اور چار چار کر لو، پر یاد رکھنا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم ان کے درمیان انصاف نہیں نہ کر سکتے، ایک بیوی کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے اور دوسری کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، فواحدتن، تو پھر اکو وے دوسری نہیں کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اس کا یہ سارا حصہ مارا ہوا ہوگا، فالج زدہ ہوگا، پوچھا جائے گا یہ کون بندہ ہے اور کیوں اس کا یہ معاملہ ہوا ہے، تو بتلایا جائے گا دنیا میں اس نے اپنی عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ نے سزا دے دی ہے، یہ حصہ سارا مفلوج ہو چکا ہوا ہے۔ اس لیے میرے رب نے تمہیں فرما دیا اگر دو کرنا چاہتے ہو تمہیں اجازت ہے، اگر تین کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے، اگر چار کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے، پر یاد رکھنا اگر انصاف نہیں نہ کر سکتے تو پھر، ہاں جی، ہاں بول بہو کر جانا جے، ہاں جی، پھر ایک کوئی، پھر اگے نہیں تے فرمایا وے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً، سبحان اللہ، یہ مرداں نو بڑا پسند ہے مسئلہ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، تے عورتاں نو دیو صدقاتِهِنَّ، انہاں دا حق مہر، پسند ہے کوئی نہیں، نہیں کام خراب ہے، عورتوں کو ان کا حق مہر دو، جو مقرر کیا ہے وہ دو، اور اگر عورت کہے فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، اگر عورت اجازت دے، دھونس نل نہیں، زبردستی نہیں، اے جنج جتایا نے دھونس نال، ہارے ہوئے جتے تے جتے ہوئے ہار گئے، انج نہیں، ہاں وہ مرضی سے کہے نا، خوشی سے کہے نا تو میرا میاں ہے، کوئی بات نہیں، اتنا حق مہر تھا، میں نے تجھے کیا کر دیا ہے، وہ ہون تے بول پو، مطلب دی گل آ گئی ہے، میں معاف کر دیتے ہیں تینوں، تے ہون میرا رب کی کہندا ہے فَقُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، ہون مزے لے لے کے کھا تے موجاں کر، کوئی تینوں اللہ دے ہاں روک ٹوک نہیں ہے، یہ ہے
پبلک لا یہ قرآن نے بیان کر دیا ہوا ہے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. یتیم تمہاری کفالت میں ہے. ذرا غور کرنا، مسئلے اللہ جی بیان کرتے ہیں، قوانین بیان کرتے ہیں، پر یتیموں کو نہیں بھول رہے. بار بار یتیم آ رہے ہیں. فرمایا یتیموں کو جانچتے رہو نا، پرکھتے رہو. جب وہ بالغ النکاح، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی 50 سال دی عمر. کیوں؟ بالغ النکاح معلوم ہوا جڑی اگلیاں کھچاں ماریاں نے ایسا ماریاں نے. 20 سال تے 25 سال تے 35 سال تے 40 سال منڈا فارغ نہیں، منڈا کھلوتیا نہیں، منڈے دے پیر ڈنگے رہے، منڈا جناب کماندا نہیں، تے ہن اے لک نہیں چک سکدا، تے فلاں تے پار ہو گیا، او ہو گیا. اے ساڈے ڈرامے نے سارے دے سارے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا. قرآن کہتا ہے بالغ ہو گیا ہے، نکاح کی عمر کو پہنچ چکا ہوا ہے. اب کیا کرو؟ اسے پرکھو اس کی عقل کتنی ہے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر اس کو پرکھا ہے اس میں عقل دانش موجود ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر کیا کرو؟ ان کو مال ان کے واپس کر دو. پر جب واپس کرنے لگے ہو تو دھیان کرنا، گواہ متعین کر لینا. یہ نہ ہو کل کوئی کہے او جی یتیموں کا مال کھا گیا ہے، فلانے کا کھا گیا ہے، اتنا مال تھا اتنا کھا گیا ہے. یہ قرآن مجید نے قوانین بیان کیے اور میرے رب نے فرمایا یتیموں کے معاملے میں دھیان کرنا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. جیڑا بندہ یتیماں دا سرپرست بنیا ہویا وے انہوں چاہیدا وے انصاف دا معاملہ کرے، ڈنڈی نہ مارے. کیوں؟ آج جے اے یتیم ہو گئے نے، کل تیری اولاد بھی یتیم ہو سکتی ہے. تے جے اج ہیرا پھیری کیتی یا نہ انہاں دے معاملے دے اندر، تے کل تیری اولاد دے معاملے وچ بھی کام خراب ہو جانا ہی. دھیان رکھی، گڑبڑ نہ کریں، اللہ کولو ڈردا رہیں. تے فرمایا جن یتیماں دا مال، زمین جائیداد، اے مال ہڑپ کر لیا وے، انہیں کی کیتے ہے؟ اموال الیتامی ظلما، انہیں نا انصافی نال مال کھا دیا وے. کوئی کاروبار نہیں، کوئی لکھ لکھا نہیں، انجے ہی کھاندا پیندا رہیا وے نا. انما یاکلون فی بطونہم نارا، انہیں پیٹ چ کی بھرے ہے؟ آگ بھر دیتی ہے. ہون آئے جے وراثت دے قوانین. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تو انہوں وسیعتاں پہ اگر داوے نا وراثت دے معاملے دے اندر. جان والا ٹر گیا وے تو اپنا مال چھٹ گیا وے، اس مال نو کہندے نے ترکہ. کی کہندے نے؟ ترکا. او مال جڑا چھٹ گیا وے نا، او دے وچ بندے دے قانون نہیں چلن گے. کدے چلن گے؟ اللہ دے قانون چلن گے. اے مسئلہ بڑا دھیان نال سنیو. بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے عالم تے بڑے بڑے فقیہ اس معاملے دے وچ آ کے ڈنڈی مار جاندے نے، مال چ گڑبڑ کر جاندے نے، اپنی مرضی تے منمانی کردے نے. دھیاں دا حق کھا جاندے نے، بہناں دا حق کھا جاندے نے، تے انہاں کولوں معاف دھکے نال زور زبردستی کروا لیندے نے. یاد رکھیو جنیاں بھی نمازاں پہ پڑھو، جننے حج بھی کرو تے جنیاں زکاتاں بھی پہ دیندے رہو، جہنم دی آگ تو نہیں بچ سکدے ہو.
اے کھول کے مسئلہ سن لو، اے رب میرے نے بیان کیتے ہے، انہاں مالاں وچ ڈنڈی نہیں نہ مارنی، مرد دا ایک تے عورت دا 1/2، یعنی ادھا حصہ عورت تے مرد دا 1 حصہ وے، تے آکھیا وے اب بیان کر کے میرے رب نے آکھیا ہے 2 عورتاں ہون، 1 عورت ہووے، 1 عورت ہووے نا تے او مر گیا ہے، فلہ النصف، کنا مال ہے؟ سارے مال چوں ادھا مال ہے، تے اگر 2 چھٹ گیا نہ دھیاں تے پھر ہن کی ہوئے گا؟ 1/3 فلہن ثلثا ما ترک، تے ماں پیو کنا لے جان گے؟ 6واں حصہ ماں پیو نو لب جائے گا، تے اگر اولاد کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، تے پھر قرآن مجید نے بیان کیتا ہے فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، پھر ماں نو 3 حصہ لب جائے گا۔ اے مسائل قرآن نے بیان کیتے نے سارے، خامد مر جائے تے عورت نو اولاد ہے تے 8واں نہیں تے 4تھا، اور اگر بیوی ہے نا، بیوی چلی گئی ہے تے مال چھڑ گئی ہے نا، اولاد کوئی نہیں ہے تے ادھا حصہ خامد لے جائے گا، تے اگر اولاد ہے تے 4تھا حصہ لے جائے گا۔ یہ سارے قرآن نے حق بیان کر دیتے نے، سارے حق بیان کر کے میرے رب نے آکھیا ہے تلک حدود اللہ ہے۔ اوے اللہ نے باؤنڈریاں لا دیتیاں جے، حداں لا دیتیاں جے، تلک حدود اللہ، اے اللہ دیاں حداں نے۔ من یطیع اللہ ورسولہ، جس بندے نے اللہ دے رسول دا حکم منیا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، انہوں رب جنت دے وچ داخل کرے گا جدے تھلے نہراں وگدیاں ہون گیاں، تے وَمَن یعص اللہ ورسولہ، تے جنہیں نافرمانی کی تھی ہے نا اللہ دی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، تے حد کراس کر لئیے انہیں، یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، انہوں اللہ ہمیشہ واسطے آگے چکی کرنگے، داخل کر دینگے۔ اے قوانین بیان کر کے پھر میرے رب نے اور قانون بیان کیتا ہے، احکام رعایا وچ آکھیا کنہ نال نکاح نہیں ہو سکدا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وامہاتکم ونساؤکم، فرمایا وے اے ماواں وی تواڈے تے حرام، انہاں نال نکاح نہیں، بھیڑاں نال نکاح نہیں، تے دھیاں نال وی نکاح نہیں، پھوپھیاں نال وی نکاح نہیں، خالہ نال وی نکاح نہیں، بھتیجیاں نال وی نکاح نہیں، بھانجیاں نال وی نکاح نہیں، جنہاں دا دودھ پیتے جے رضائی ماواں انہاں نال وی نکاح نہیں، انہاں دی اولاد او تواڈے بہن بھائی نے انہاں نال وی نکاح نہیں، تے جس عورت دے نال تسی نکاح کیتے ہے او اپنی بچی پچھوں لے کے آئی ہے، اگر تسی خلوت صحیحہ نہیں کیتی تے طلاق دے دیتی ہے تے ہون اس عورت دی بچی نال نکاح کر سکتے ہو، تے اگر خامد بیوی والا حق ادا کر دیتے ہے، او بچی پچھوں لے کے آئی ہے، او دے نال تسی نکاح نہیں کر سکتے، سس دے نال نکاح نہیں کر سکتے، 2 بھیڑاں ایک نکاح دے وچ اکٹھیاں نہیں رکھ سکتے۔ اے قرآن نے تحریمات بیان کر دیتیاں نے، نالی آگے آوے حکم کی آیا وے، اے رب میں سارے قوانین جڑے بیان کیتے نے یاد رکھیو، میں توانوں تواڈے حق دس دتے نے تے تسی میرا حق یاد رکھنا کہ نہیں رکھنا میں، اور جن نے میرے حق چ نافرمانی کیتی او سن لے، لا یغفر ان یشرک بہ، جن نے شرک کیتا ہے بخشش کوئی نہیں ہونی۔ اے توحید دا مسئلہ پھر بیان کیتی ہے، ہون ایک بس دسن لگیاں احکام
سلطانیہ چ دسن لگیا، او 9 نے 1 دسن لگیا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ حکمرانوں او وزراء او عمراء او چیف او آرمی دے او جوانوں او وڈے او نکیو او چیف جسٹس او سارے سن لو، اللہ تانوں حکم بیان پیا کردا ہے۔ اللہ کی حکم دیندا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلها، او امانتاں دے جڑے حقدار نے انہاں نوں حق دیو، جتے کوئی ہور نے تے لے آندے کوئی اور نے، اے امانتاں وچ کیے خیانتاں ہو گئیاں نے، اے بددیانتیاں ہو گئیاں نے، اے میرا رب تانوں حکم پیا دیندا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، چیف جسٹس تو بھی سن تے ججو تسی بھی سن لو، جدو لوکاں دے درمیان فیصلہ کرن لگو نا تے پھر نہ ویکھیو دباؤ، پھر نہ ویکھیو بندوقاں، پھر نہ ویکھیو اٹھایا جانا، پھر نہ ویکھیو نوکریاں، کی کریو ان تحکموا بالعدل، لوکاں دے درمیان انصاف دے نال فیصلہ کریو، تے انصاف کنج ہوئے گا، اپنی مرضیاں نال تے انصاف نہیں ہو سکدا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، انگریز دا حکم او دا حکم نہیں ماننا، کہ دا حکم مننا جے اللہ دا تے او دے رسول دا، تے اگر جھگڑا پہ گیا جے، ایک کہندا ہے میں ڈاڈا واں، دوسرا کہندا ہے میں ڈاڈا واں، ایک کہندا ہے پاکستان دا چوکیدار میں واں، دوسرا کہندا ہے میں واں، رولا تے پہ گیا، پنڈی تے پہ گئی ہے، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تہاڈا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تے پھر قرآن لوٹائیو، پیغمبر دی سنت لوٹائیو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تسی اللہ دے رسول تے ایمان رکھ دیو نا، پھر اے کام کریو، انصاف دے فیصلے کریو، حق دارانو عہدے دیو، جے اے کام کر لیا تے ملک ترقی کرے گا، تے جے نہ کیتیا جنہ مرضی زور لا لو ملک ترقی، ہاں پھر یا لا لو یا تھلوں کٹ لو تے کی بن جانا ہے، کوئی نہیں دماغ نہیں حرکت کر رہے، ترقی دی یا لاؤ تے پھر کی بن جانا ہے ترق، وہ ترقی پہ ہے، ہن ترقی تسی پہ ویکھ دیو سارا اے جے پھر دوسرے حصے وچ احکام سلطانیہ احکام رعایا انجے ترستے نے، پھر جہاد دا مسئلہ بھی ہے، پھر نماز دا طریقہ دسیا جہاد وچ نماز پڑھنی کینجے، پھر منافقاں اتے چنگی ٹھکائی آئی ہے، کیونکہ تباہی کر دینا ملک دین منافق، تے آکھیا تباہی چنگی ہے نا دی آکھیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ کتھے جان گے جہنم دے آخری درجے دے وچ منافق جان گے، انہاں نوں رب چھڈے گا نہیں، انہاں دین دی تباہی بھی کیتی، ملک دی تباہی بھی کیتی، بندیاں دی تباہی بھی کیتی، عوام دی تباہی بھی کیتی، تے انسانیت دی تباہیاں بھی کیتیاں نے، تے انہاں نوں معافیاں اللہ دے ہاں نہیں نے۔ اے تانوں ذرا ایک خاکہ جہا سورہ النساء دا دس دیتے ہیں، تفصیلاں باقی نے، زندگی رہی تے انشاءاللہ کل سورہ مائدہ دا بیان آوے گا۔ اللہ بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔